السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فروع تتعلق بالتیمم، یعنی وہ چیزیں جو تیمم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ان چیزوں کا بیان۔ نمبر 1، جو شخص جنازے کی نماز کے لیے یا سجدہ تلاوت کے لیے تیمم کرے، اس شخص کے لیے اسی تیمم سے جس سے جو نماز پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، دوسرا مسئلہ آج کا، جو شخص مسجد میں داخل ہونے کے لیے تیمم کرے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ اس تیمم سے کوئی بھی نماز پڑھے۔ تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس تیمم سے کوئی بھی نماز پڑھے، وہ اس لیے کہ یہ مسجد میں داخل ہونا عبادت مقصود بذات نہیں ہے، تو اس لیے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس تیمم سے وہ نماز اور کوئی بھی نماز پڑھے۔ ایک اور مسئلہ، آج کا مسئلہ نمبر 3، فرماتے ہیں کہ جو شخص قبر کی زیارت کے لیے یا مردے کو دفن کرنے کے لیے تیمم کرے تو اس تیمم سے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ 3۔ نمبر 4، جس شخص کو نماز کا وقت نکلنے سے پہلے پانی ملنے کی امید ہو تو اس شخص کے لیے تیمم میں تاخیر یعنی لیٹ کرنا مستحب ہے۔ چوتھا مسئلہ آج کا یہ ہے کہ ایک شخص ہے، اس کو نماز پڑھنی ہے، اب نماز کے لیے اسے وضو کرنا ہے، وضو کے لیے اس وقت پانی میسر نہیں ہے، 1 گھنٹہ اب نماز کے قضا ہونے میں، نماز کا وقت نکلنے میں باقی ہے، تو اب وہ شخص تیمم نہیں کر سکتا۔ تیمم اس لیے نہیں کر سکتا چونکہ اس کو یہ یقین ہے، یہ امید ہے کہ 1 گھنٹے کے اندر کوئی ایسا آپشن ملے گا، کوئی ایسا امکان موجود ہے جس کے ذریعے مجھے پانی ملے گا اور میں اس سے وضو بناؤں گا۔ تو اتنا وقت موجود ہو کہ اس میں امکان ہو کہ مجھے پانی مل سکتا ہے، تو اس شخص کے لیے تیمم کو تاخیر سے بنانا، یعنی اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ ابھی تیمم نہ بنائے، انتظار کرے، وہ جس چیز کی امید ہے اس امید کے اثر انتظار کرے یہاں تک کہ اس کو پانی کا امکان جو ملا ہے وہ مل جائے پانی۔ اگر وہ نہ ملے تو پھر وہ آخری وقت میں تیمم کر کے نماز پڑھے۔ تو اس کو یہ تیمم لیٹ کر کے پڑھنا یہ اس کے لیے مستحب ہے۔ یہ ہوا آج کا 1 2 3 4 مسائل۔ 5واں مسئلہ کہ اگر کسی کے پاس پانی ہو اور اس دوسرے شخص نے پانی دینے کا وعدہ بھی کیا ہو، تو پانی دینے کا وعدہ بھی اس نے کیا ہو، تو اب اس شخص جس کو وضو کی ضرورت ہے پانی نہ ملنے کی وجہ سے وہ تیمم کریں گے، لیکن دوسرے شخص نے پانی دینے کا وعدہ کیا ہے تو اس شخص کے لیے تیمم کو مؤخر کرنا واجب ہے کہ وہ شخص اپنے تیمم کو مؤخر کرے، اور جس شخص نے پانی دینے کا وعدہ کیا ہے اس شخص کی تکمیل وعدے کا انتظار کرے، اس وقت تک وہ تیمم کو مؤخر کرے، اور یہ مؤخر کرنا اس پر واجب اور لازم ہے۔ یہ ہوا آج کا 5واں مسئلہ۔ آج کا 6واں مسئلہ عرض کریں گے کہ جس شخص کے پاس پانی کم ہو اور اس کو آٹا گوندنے کی یا کوئی اور ضرورت ہو تو اس پانی کے ذریعے، تو وہ اس پانی سے آٹا گوندے گا اور نماز ادا کرنے کے لیے وہ تیمم ہی کرے گا۔ دوبارہ عرض کرتا ہوں، ایک شخص ہے، اس کے پاس اتنی مقدار میں پانی ہے کہ وہ اس پانی کے ذریعے صرف آٹا گوندھ سکتا ہے۔ اگر آٹا گوندے گا تو وضو کا پانی نہیں رہے گا، اگر وضو کریں گے تو آٹا گوندنے کا پانی اس کے پاس نہیں رہے گا، تو اس شخص کے لیے جائز یہ ہے کہ وہ نماز کے لیے تیمم بنا لے، اس پانی سے وہ آٹے کو گوندھ لے۔ یہ ہوا آج کا یہ مسئلہ، اور 6 مسئلے آج کے ہو گئے۔ 7واں مسئلہ کہ جب پانی کم ہو اور شوربے کی ضرورت ہو تو وہ پانی سے وضو کرے گا اور شوربہ نہیں پکائے گا اس پانی سے۔ دوبارہ عرض کرتا ہوں، ایک شخص ہے، اس کو نماز کے لیے وضو بنانا ہے، وضو کے لیے پانی اتنی مقدار ہے کہ اب اس پانی سے اگر وہ شوربہ بنائیں گے سالن کا تو پھر یہ وضو کا پانی نہیں رہے گا اس کے لیے، اور اگر وہ اس سے وضو بنائیں گے تو پھر شوربہ نہیں بن پائے گا۔ تو شریعت فرماتے ہیں کہ وہ شخص وضو کرے اور وضو بنائے، ان پانی سے شوربہ نہ بنائے،
چونکہ شوروا جو ہے اس کے بغیر بھی اس کا کھانا جو ہے کھانے کی ترتیب جو روٹی کا ترتیب تھا اس میں شریعت نے روٹی کو ترجیح دیا تھا، اس لیے کہ وہ بنیادی غذا ہے، لیکن شوروا جو ہے وہ بنیادی غذا نہیں ہے، اس لیے شریعت کا حکم ہے کہ وہ شخص تیمم نہ کرے بلکہ وہ وضو بنائے اس پانی سے، شوروا نہ بنے تو کوئی بات نہیں۔ ایک اور مسئلہ کہ اپنے ساتھی سے اس وقت پانی مانگنا ضروری ہے جبکہ وہ شخص ایسی جگہ پر ہو جہاں لوگ پانی دینے میں بخل سے کام نہ لیتے ہو۔ ہاں، اگر وہ شخص ایسی جگہ میں ہو جہاں لوگ پانی دینے میں بخل کرتے ہو تو اس وقت دوسروں سے پانی طلب کرنا ضروری نہیں ہے۔ دوبارہ سماعت فرما لے، اپنے ساتھیوں سے مطلب کسی سفر میں ہو آپ یا کسی ایسے علاقے میں ہو جہاں پانی کا قلت ہے اور آپ کو وضو کے لیے پانی کی ضرورت ہے، تو اب آپ کو اپنے ساتھیوں سے پانی مانگنا اس وقت ضروری ہے کہ جب اس علاقے میں، جب اس ماحول میں پانی ایک دوسرے کو دینے میں بخل نہیں کیا جاتا تو اس وقت پانی مانگنا ضروری ہے۔ اگر آپ کا اندازہ ہو کہ یہ لوگ پانی دینے میں بخل کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو پانی طلب کرنا لازمی اور ضروری نہیں، بلکہ آپ اپنا تیمم بنا لیں اور اپنی زندگی کے سفر جاری رکھیں اور اس سے نماز تلاوت وغیرہ پڑھتے جائیے۔ ایک اور مسئلہ کہ اگر وہ شخص معذور کے حکم میں نہ ہو تو وقت سے پہلے تیمم کرنا درست ہے۔ دوبارہ سماعت فرما لے، ایک شخص ہے وہ معذور کے حکم میں نہیں ہے تو وہ وقت سے پہلے تیمم کرے اور یہ پہلے تیمم کرنا درست ہے۔ مثال میں آپ کو عرض کروں، یہ مسئلہ ایک بار گزر چکا ہے معذور کے وضو کے احکام میں کہ وہ کس طرح وضو بنائیں گے۔ مسئلہ یہ ہے ایک شخص ہے وہ معذور نہیں ہے، چونکہ معذور کے لیے مسئلہ یہ بیان ہوا تھا کہ معذور جب عصر کے لیے نماز بنائیں وضو کریں گے تو یہ وضو اس وقت کریں گے جب عصر کا وقت داخل ہو تو پھر وہ وضو کریں گے، پھر اس کا وضو کارآمد ہوگا۔ اور اگر پانی نہ ہو، وہ شخص معذور ہے، تو اس کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب عصر کا وقت داخل ہو تو پھر تیمم بنا لے، اس لیے کہ وقت نکلنے سے اس کا وضو اور تیمم ٹوٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر ایک آدمی ہے وہ معذور نہیں ہے، جب وہ معذور نہیں ہے اب وہ چاہتا ہے کہ وہ عصر کا وقت داخل نہیں ہوا ہے، ظہر کے وقت میں وہ چاہتا ہے کہ میں عصر کے لیے بھی ابھی سے تیمم بنا لوں اور پھر عصر کے وقت اس کے ذریعے میں نماز پڑھوں عصر کا، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ شخص معذور نہیں ہے تو وہ شخص ظہر کے وقت میں عصر کی نماز کے لیے اب بھی تیمم بنا سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر جب عصر کا وقت ہو پھر اسی تیمم سے وہ عصر کی نماز بخوبی اور جواز کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ایک بہترین اور بہت اہم مسئلہ۔ اب چلتے ہیں آخری مسائل کی طرف ہمارے آج کے سبق کا۔ تو فرماتے ہیں ایک مسئلہ یہ ہے کہ جس کا دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کٹ گیا ہو وہ بغیر پاکی کے نماز ادا کر سکتا ہے۔ ایک شخص ہے اس پہ کوئی ایسی بیماری آئی ہے کہ جس کے دونوں ہاتھ یا دونوں پاؤں وہ بالکل معذور ہے، اپاہج ہے، یا وہ ہاتھ پاؤں کسی مشینری کی وجہ سے، کسی حادثے کی وجہ سے وہ دونوں کٹ چکے ہیں، تو اس وقت اگر وہ شخص نماز کے لیے وضو نہ بنائے یا تیمم نہ کرے تو تب بھی اس کا نماز درست ہوگا، اس لیے کہ جو پاکی کا حاصل کرنے کا طریقہ ہے، جو اعضاء ہے وہ اس کے پاس ہے نہیں، تو یہ اس کے لیے بغیر پاکی کے نماز پڑھنا درست ہے۔ یہ شخص جس کے ہاتھ پاؤں کٹ گیا ہو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اپنا چہرہ کسی چیز پر مسح کرے تو اس کے ذریعے اس کا تیمم ہو جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے چہرے پر زخم نہ ہو۔ اگر چہرے پر زخم ہو تو پھر اس چہرے کا مسح بھی اس پر لازمی نہیں ہے۔ اگر اکثر اعضاء تیمم یا نصف اعضاء تیمم زخمی ہو تو تیمم کر لے گا۔ دوبارہ سماعت فرما لے، ایک شخص ہے اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں، دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں، صرف دونوں ہاتھ نہیں، نہ صرف دونوں پاؤں بلکہ دونوں ہاتھ اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی پلس دونوں پاؤں کٹ گئے ہیں، اور وہ شخص جو ہے وہ بغیر پاکی بغیر وضو کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور اگر چہرے پر زخم نہ ہو تو چہرے کا مسح کرے گا، اگر چہرے پر زخم ہو تو پھر وہ چہرے پر مسح نہ کرے گا۔ اور اگر اعضاء تیمم یعنی وہ اعضاء وہ حصے جو تیمم میں اس پر مسح کرنا لازمی ہے، اگر فرماتے ہیں اعضاء تیمم سارے یا اس کے آدھا حصہ جو ہے زخمی ہو تو پھر وہ شخص تیمم کرے گا۔
یہ مسئلہ ہوا، اور اس کے بعد آخری مسئلہ جو اسی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، فرماتے ہیں اگر اس شخص کے اعضائے تیمم اکثر ٹھیک ہو تو پھر وہ شخص وضو کرے گا اور وہ جو زخمی حصہ ہے اس پر مسح کرے گا۔ یہ مسئلہ بہت آسان سا رہا۔